جی السلام علیکم۔ یہ رات کے 12 سے بھی زیادہ ٹائم ہو گیا ہے، تو اس وقت میں اپنا ہاسٹل جو ہے ہمارا ہوٹل لیجنڈ ہوٹل، وہاں سے نکل کے میں پیدل جا رہا ہوں سرینا ہوٹل۔ وہاں سے کافی یا چائے پیوں گا اور پھر دیکھیں کہ رات 12 بجے موسم اچھا ہے اسلام آباد کا، اس وقت تو اچھا موسم ہے۔ یہ جو میرا پیدل چلنے کا شوق ہے نا سر، رات دن وہ کبھی پورا نہیں ہوتا، میں چلتا ہی رہتا ہوں ایسے۔ یہ دیکھیں، یہ اس وقت بھی میرے یہ پاؤں تک میں نے لمبے شوز پہنے ہوئے ہیں اور اس میں جناب یہ جا رہا ہوں، اور رات کے 12 بجے 12:30 بج گئے، تو 2 کلومیٹر یہاں سے جہاں سے میں جا رہا ہوں نا، 2 کلومیٹر تقریباً سرینا ہوٹل ہے، تو 2 کلومیٹر وہاں پہ جا کے چائے یا کافی پیوں گا، اور پھر واپسی پہ پھر 2 کلومیٹر پیدل چلوں گا، پھر مجھے نیند آئے گی۔ اتنی مجھے واک کرنے کی عادت ہے آج، چونکہ میں نے سارا دن سفر کیا ہے، اور آگے سفر بھی ویسے تو کہتے ہیں سفر وسیلہ ہے ظفر، لیکن اتنے سفر وسیلہ ہے چھٹی ہویا ہے۔ ہاں جی، گورنمنٹ نے چھٹی کر دی ہے سر 28 مئی کی۔ آپ کو پتہ ہے گروپ لائف انشورنس کے کیس لگے ہوئے تھے، میں کافی عرصے سے آپ کو کہہ رہا تھا، کافی لوگوں کو میں نے بلایا ہوا تھا ادھر، سینکڑوں لوگوں کو۔ اب وہ خیر صبح نہیں آئیں گے، ان کو تو صبح ادھر قریب سے انہوں نے آنا تھا، تو میں نے چونکہ لاہور سے آنا تھا تو میں نے کہا جی جاؤں ذرا یہ کیس کر کے آؤں، کیونکہ یہ گروپ لائف انشورنس کا کیس بڑی مشکل سے جو ہے نا 4 سال کے بعد لگا تھا، لیکن اب اس کا انشاءاللہ نمبر لگ گیا، تو یعنی کہ اپنی باری اس کی آ گئی ہے، تو یہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی لگے گا اور یہاں بھی۔ لیکن بدقسمتی یہ کہ 28 مئی کی اچانک چھٹی کی وجہ سے، کیونکہ پہلے تو ہمیں ہائی کورٹ نے خود یہ ڈیٹ دی تھی نا، اچانک چھٹی کی وجہ سے تو یہ اب کیس جو ہے وہ اب چلے گئے ہیں دور تھوڑا، شاید جون میں دوبارہ لگ جائے، یا جون میں نہ لگا تو یہ پھر چھٹیوں کے بعد پھر لگے گا، چھٹیوں کے بعد لگے گا، ٹھیک ہے سر۔ لیکن جو نئے دوست ہیں ان کے لیے بالکل یہ نصیحت ہے جناب کہ وہ اپنے شناختی کارڈ کی کاپی اور ریٹائرمنٹ کا لیٹر وہ بھیجیں وہ، ٹھیک ہے نا سر۔ اور ان کا کیس میں ہم ان کو شامل کریں گے، لاہور میں بھی اور اسلام آباد میں بھی، فیڈرل والے اور صوبائی، یہ سارے صوبہ پنجاب کے اور فیڈرل والے پورے پاکستان کے، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بالکل سنسان ہے، آگے پیچھے، یہ پیچھے میرے دیکھیں اور یہ آگے سان ہے۔ سرینا ہوٹل پہنچ کے نا باقی آپ سے میں سیاسی گفتگو بھی کرتا ہوں اور چائے کافی جو بھی ہوگی وہ بھی دکھاتا ہوں۔ لو جی سرینا ہوٹل پہنچ گیا میں، یہ ہوٹل پہنچ کے اندر آ گیا، یہ لو، ہاں جی یہ ادھر میں پہنچ گیا ہوں، یہ سرینا ہوٹل ہے، یہ آدھی رات کو بھی دن کا سما ہوتا ہے۔ اب ادھر ان کا ہے بازار، تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ بھی کھلا ہے کہ نہیں، کہ وہ بھی بند ہو گیا ہے۔ یہاں کافی ملتی ہے، اس کو یہ کہتے ہیں بازار، ٹھیک ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی بند ہو گیا ہے، ہاں لگتا ہے کھلا ہے، او بند ہو گیا ہے سر جی۔ یہ تالا لگا ہوا ہے، یہ ہے جی پاکا پوشی، یہ ان کا ہے پاکا پوشی۔ ادھر بھی جناب ساڑا ناکام گیا ٹور، ٹھیک ہے۔ کافی شاپ بند ہو جاتی ہے میرے خیال 12 بجے ہر جگہ، کافی شاپ ہر جگہ بند ہو جاتی ہے 12 بجے،
11 بجے بند. آخر سر میں گھومتے گھماتے اپنے روم میں آ گیا ہوں اور میں نے کہا جی گھومتی چائے تو پینی ہے. یہ میں نے اب گھومتی چائے آرڈر کی ہے جی. یہ اس وقت آدھی رات ہے, آدھی رات. یہ گھومتی چائے, یہ لیں جی. یہ 7 بسکٹ بھی آ گئے ہیں. تو واک میں نے 2 کلومیٹر کر لی ہے. دو نہیں 4 کلومیٹر, 4 کلومیٹر کی واک کی ہے میں نے آدھی رات کو. یہ تو پھر وہ سارا کھایا پیا پہلے والا ہضم ہو جاتا ہے نا. سر جی سب طرف سے یہ تبصرہ آ رہا ہے کہ عمران خان تنہا رہ گیا ہے, اس لیے عمران خان نے آج اور سخت ٹویٹ کیا ہے کہ جناب غدار کون تھا, مجیب الرحمان, شیخ مجیب الرحمان یا خان. یہ سر جی بڑے پٹھے پاسے ٹور رہے ہیں. یہ مجھے زندہ تھانے سے باہر نظر نہیں آ رہا, اللہ رحم کرے, مجھے نہیں نظر آ رہا. باقی جو مرضی آپ سوچ لیں. بسم اللہ. اچھا جی, جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ عمران خان کا ویژن ہے, جیل میں بیٹھ کے بھی فوج کو دھمکیاں دے رہا ہے, آج مجیب الرحمان, شیخ مجیب الرحمان کا حوالہ دے دیا ہے, تو یہ کیا اس کی اسٹریٹجی ہے؟ آپ یقین کریں ان لوگوں کے اوپر بھی مجھے ہنسی آتی ہے جو یہ کہتے ہیں او بھائی وہ چول ترین آدمی ہے, وہ پاگل ترین آدمی ہے, وہ نشئی آدمی ہے. ایک نشئی اگر بیان اخبار میں دے دے گا کہ مال روڈ میں خرید لوں گا, سارے اس کے اوپر ٹی وی والے بحث کریں گے یار کس طرح خریدے گا, یہ کوئی یہودیوں کا ایجنٹ ہے, کوئی کہاں سے پیسے لائے گا, اور یہ سعودی عرب سے لائے گا, دبئی سے لائے گا, امریکہ سے لائے گا. اور بھائی وہ چبل ترین آدمی ہے, وہ بیان دے دیتا ہے اپنی عقل کے مطابق, اور اس کے اوپر پھر تبصرے شروع ہو جاتے ہیں بڑے بڑے. وہ جی یہ اس کا کیا مقصد ہے, یہ وہ. اب سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب امین گنڈا پوری بھی اس کے خلاف ہو گیا ہے اور اس کو وہ طفل تسلیاں دے رہا ہے. آخر میں اس نے کہنا ہے کہ جی عمران میں تیرے ساتھ نہیں چل سکتا, میں نے حکومت چلانی ہے, میں نے عوام کا خیال کرنا ہے. یہ اس کو چھوڑ گئے ہیں, سارے اس کو چھوڑ گئے ہیں. تو وہ ایک چبل ترین آدمی ہے جو حادثاتی طور پہ اوپر آ گیا, اسٹیبلشمنٹ اس کو اوپر لے آئی. اب آپ اس کے اندر عقل ڈھونڈیں, نہ اس کے بیان کا کیا مقصد ہے. وہ ویسے بھی آپ دیکھیں نا, جیسے ہم میٹرک کیفے میں پڑھتے تھے نا, غالب کا شعر ہے جی, ہوتا ہے تماشا ہر روز میرے آگے. اس سے جی کیا مراد ہے؟ اس سے سارے اپنی اپنی مرادیں لے رہے ہوتے تھے. او جناب وہ بڑا تماش بین تھا, وہ تماشے دیکھتا تھا, یا وہ بڑی گہری سوچ تھی اس کی. اس نے جناب کہا کہ یہ دنیا پوری تماشا ہے اور یہ سٹیج ہے. ہر کوئی اپنے مطلب نکال رہا ہوتا ہے اور مطلب اس کا کوئی بھی نہیں ہوتا. آپ یقین کریں کوئی بھی نہیں ہوتا. میں نے 4 کتابیں لکھی ہیں, میرے وہ مطلب نہیں ہے جو لوگ مجھے بتا رہے تھے کہ سر جی تھوڑا سے ایک پیرا پڑھے ہے, سانو بڑا ہی مزہ آیا ہے, کتنی گہری بات آپ نے کی ہے. میں نے کوئی گہری بات نہیں کی ہوتی. میں شعر کہتا ہوں کہ جناب یہ تمنا ہے کہ دنیا میں کچھ کام کر جاؤں, اگر کچھ ہو سکے تو خدمت انسان کر جاؤں, اور مر تو جانا ہے منصف تو نے ایک دن بالآخر, کاش مرتے مرتے روشن پاکستان کر جاؤں. آج اس کے وہ 17 مطلب لیں گے, میرے دل میں ایک مطلب ہوگا یا 2 ہوں گے, ہم اس کے 17 مطلب نکالیں گے. تو عمران ایک چول ترین آدمی ہے, نشئی آدمی ہے, اس کی ہر بات کا آپریشن کرنا ضروری نہیں ہے ضروری. آرام نال بیٹھو تے چاہ پیو تے سیراں کرو تے جناب اسی آج رات اتنے بیٹھے ہاں, سویرے لاہور ٹر جاواں گے کیونکہ عدالتیں بند ہو گئی ہیں, چھٹی ہو گئی ہے, یوم تکبیر ہے. نواز شریف صاحب کے فنکشن میں شامل ہوں گا. فلیٹی میں فنکشن جو ہو رہا ہے نا آج, اس میں انشاءاللہ میں نے جانا ہے, آپ کو لائیو کوریج وہاں سے دکھانی ہے.
اس لیے میں اسلام آباد سے صبح صبح ہی نکلوں گا ادھر سے صبح صبح ہی. ٹھیک ہے.